اپوزیشن کی، اور 27ویں ترمیم کے بعد ایک یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بالکل حیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. کتنا وزن ہے اپوزیشن کے اس میں کہ ایک تحریک کی صورت آپ جا پائیں گے؟ تحریک کوئی آغاز ہوگا کسی تحریک کا؟ جی شکریہ اسما بہن. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کے پاس ایک مینوفیکچرڈ نمبرز موجود ہیں. وہ نمبرز مینوفیکچر کرنے میں سپریم کورٹ کا باقاعدہ ایک کردار تھا جس میں ریزرو سیٹس کا فیصلہ ان کے حق میں کیا گیا. جو سیٹیں واضح طور پر تحریک انصاف کا حق تھیں وہ ان سے لے کر مال غنیمت کے طور پر ان میں بانٹ دی گئی. ان کو نمبرز مل گئے. پھر اس کے بعد درجنوں ایم این ایز اور سینیٹرز ان کو نااہل کیا گیا اور نااہلی کے بعد بائی الیکشنز میں انہی کے لوگ آ گئے. تو یہ ایک مینوفیکچرڈ پارلیمنٹ ہے پوری. 8 فروری کے الیکشنز تو ویسے ہی تو نمبرز ان کے پاس ہیں. یہ اس مینوفیکچرڈ اکثریت کی بنیاد پر جو چاہے مرضی یہ کرتے پھریں. ہمارا کام ہے اس کو اپوز کرنا، پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھتے جانا کہ یہ جو کام کرتے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں، یہ فلاز ہیں اور یہ خلاف آئین ہے، یہ ہمارے سوشل کانٹریکٹ کے اگینسٹ ہے، یہ آئین کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. اور یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کے سامنے رکھنا. اب جوڈیشری کے اندر بھی اس کے اوپر ایک ریزنٹمنٹ آ رہی ہے. وکلاء برادری کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے. جج صاحبان کے کچھ کے استعفے بھی سامنے آ گئے. شاید آنے والے دنوں میں مزید استعفے بھی آ جائیں. The point is کہ وہی چیز جو آپ ایک بہت کنٹینشیس طریقے سے کر رہے ہیں، کانٹروورشل طریقے سے کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو اس کو تقریباً 9 مہینے کنسلٹیشنز میں لگے. ان 9 مہینوں کے اندر اخبارات میں بھی اشتہار دیے گئے کہ اگر کسی شہری کو اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے تو وہ کمیٹی کو خط لکھ کر آگاہ کر سکتا ہے. یہاں پر 2-3 دن میں آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں، جو سٹیٹ کا سٹرکچر چینج کر رہی ہیں، آپ وہ لے کر سامنے آ جاتے ہیں، 2 دن میں پاس کرا لیتے ہیں. تو وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو جائے گی؟ اعتراض امینڈمنٹ پہ نہیں ہے، اس کے طریقہ کار پہ. امینڈمنٹ کے اوپر بھی ہے. میں نے جیسے کہا کہ اس کا بنیاد جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بنیادی سٹرکچر ہے. اب اگر ایگزیکٹو، آپ یہ باقی اور ساری باتیں چھوڑ دیں کہ جوڈیشری ایگزیکٹو کتابیں ہوئی نہیں ہوئی، کہیں دنیا کا ایسا کوئی ملک ہے ادر دین ڈکٹیٹرشپس اور بنانا ریپبلکس اور فیلڈ کنٹریز کہ جہاں پہ وزیر اعظم چوز کرتا ہے آئینی کورٹ کا سربراہ؟ بتائیے. اور حکومت کا دعویٰ دیکھیں کر تو لیا تو جتنا عرصہ تک وہ رہیں گے ون ٹائم میں تو اپوزیشن کا، انسانی حقوق کا، میڈیا کا، مخالف آوازوں کا رگڑا تو نکل چکا ہوگا. اور پھر جو امپورٹنٹلی اچھا، یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، یہ سارے پوائنٹس قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر کیا اپوزیشن نے پیش کیے؟ کیا جو متحدہ آپ کی اپوزیشن تھی، محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، کیا انہوں نے یہ اعتراضات ریکارڈ کا حصہ بنائے؟ اور اگر نہیں بنائے تو کیوں نہیں بنائے؟ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیا اپوزیشن لیڈر موجود ہیں؟ یہ دنیا کی تاریخ کے اندر پارلیمانی نظام جہاں پر موجود ہے وہاں پر کہ آپ نے آئین کے اندر ترامیم کر ڈالی اور اپوزیشن لیڈرز کی کرسیاں خالی ہیں. دیکھیے اب یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ میں ان کا پیچھا کریں گی اور ان کا بھی. اچھا ان کا جو پیچھا ہوگا وہ جو آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ آپ نے کہا اپوزیشن، آپ کا تو زیادہ، پھر میں عقیل صاحب سے پوچھوں ذرا کہ ججوں کی تحریک چلے گی کہ نہیں، لیکن آپ کا پیچھا کیوں نہیں ہوگا ویسے کہ 27ویں ترمیم کے لیے جتنی آپ نے ایڈوکیسی کی، اس سے پہلے 26ویں ترمیم کے لیے کیا پیپلز پارٹی اسی طریقہ کار کے اوپر ہے جس طرح سے ماضی میں باقی جماعتیں؟ عام تاریخ کو بالکل تاریخ سے تو کوئی بھاگتا نہیں ہے، تاریخ آتی ہے. لیکن جو چیزیں ہم نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں یا 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں ہم نے لی ہیں، جو حکومت کا جو ڈرافٹ تھا، جو حکومت کی کوشش تھی، خواہ وہ این ایف سی ایوارڈ ہو، خواہ وہ پروونشل اٹانومی میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہو، یا ایک بیوروکریٹس کے اوپر ڈور نیشنلٹی یا اوورسیز کو ٹارگٹ کرنا، ایک میسج یہ جا رہا تھا کہ اوورسیز کو، تو ایسی چیزیں بھی تو ہم نے تاریخ میں وہ پیو پارٹی کا ایک کریڈٹ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں اگر جو ترامیم ہوئی ہیں جس پہ دیکھا جائے گا کہ تاریخ میں یہ غلط ثابت ہوتی ہیں، صحیح ثابت ہوتی، سے کئی ترامیم پہلے ہوئیں جن کا اس آئین کو فائدہ. آئین کا 1973 کا کنسٹیٹیوشن شہید ذوالفقار علی بھٹو اور یہ پیو پارٹی اس کی وارث اپنے آپ کو آج بھی سمجھتی ہے.
تو اس کا کریڈٹ کتنا پیپل پارٹی کو دیا جاتا ہے؟ ابھی آپ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ نے اسی پیپلز پارٹی کو جو اور اسی آئین کو جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ دیکھیں اب میرے خیال میں جو اگر تو یہ ترامیم جو جس پہ تنقید ہو رہی ہے یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ ٹھیک ہوئی ہیں یا غلط ہوئی ہیں. اگر اس پہ ٹھیک ہوگا تو کریڈٹ پھر پیپل پارٹی کو نہیں دیا جائے گا, پھر کریڈٹ کوئی اور لینے آ جائے گا. مطلب کیسے کریڈٹ لیکن اگر غلط ہوگا تو تنقید بھی تو صرف پیپل پارٹی دیکھے. جو چیزیں ہم نے پروونشل اٹینڈ اس ملک میں سب سے بڑا تھا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے, NFC وارڈ کے اوپر تھا. اس کے اوپر آپ کو پتا ہے پیپل پارٹی نے مجسٹریسی کا نظام بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. حکومت کی وہ تھا کہ پھر ہم دوبارہ 50 سال پیچھے جائیں, دوبارہ ایگزیکٹو جو سپریشن آف پاورز ہوئی ہے, جو پولیس آرڈر آیا ہے, اتنی بڑی گیم مطلب پریکٹس ہوئی ہے, پھر اس پہ واپس جانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ان ساروں کے اوپر تو سٹینڈ بھی تو پیپل پارٹی نے لیا, باقی جماعتوں نے تو پارلیمان کے اندر ہوتے ہوئے بھی سٹینڈ نہیں لیا نا, حصہ ہی نہیں لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ NFC بچ جائے گا, 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہوگی, 28ویں ترمیم فی الحال تو مجھے یہی لگتا ہے بچ جائے گا. اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہوگا, تو پھر میرے خیال میں اب اس سٹانس سے تو ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے, نہ ہٹنا چاہیے. تو بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ واقعی اب تو آپ 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, 27ویں ترمیم تو اپنی جگہ رہ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما مین بہت بہت شکریہ. دیکھیں چاہتا تو میں تھا کہ آپ مصطفیٰ کے بعد جو ہے وہ میں اس کی تمام تر جو باتیں میرے بھائی نے آپ نے نوٹ کر لی, مجھے پتا ہے, میں رسپونڈ کروں. نوٹ میں باضابطہ طور پہ تو نہیں کی, لیکن میرے ذہن میں ظاہری بات ہے وہ نوٹڈ ہیں کچھ چیزیں. کوشش کروں گا کہ ان تمام کو ایڈریس کروں. لیکن اچھی بات ہے ان ہائنڈ سائڈ ناؤ میں سمجھتا ہوں آپ نے چند صاحب کو لے لیا تو کافی چیزیں اس میں کلیئرٹی بھی آ چکی ہے. پہلی بات میرے بھائی نے کی کہ وزیر اعظم نے لگایا آئینی عدالت کے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کو. امریکہ میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے اندر جسٹس لگتے ہیں, ججز لگتے ہیں, ان کو پریزیڈنٹ ہی لگاتا ہے اور پھر اس کی سینٹ کی ایڈوائس اور کانفرمیشن, اس کا کنسنٹ ہوتا ہے. جو کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں اس کی سینٹ کی کانفرمیشن ہیئرنگز. تو یہ تو دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اسی طرح ہی ہے, اور یہ ون ٹائم کیونکہ آپ نے نشاندہی کی اور واقعتاً ہم نے اس دفعہ وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہوتا ہے نا بیرسٹر صاحب. دیکھیں وہاں پہ بھی امریکہ کے الیکشن کے پروسیسز کے اوپر بھی کئی جگہوں پہ انوملیز ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں. یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل 100% ہی جو ہے, آئی ایم شیور کہ کچھ کنسٹیچوئنسیز میں کچھ حلقوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے اب نارمل چیزیں آئی ہوں گی سامنے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, ان کا پروب ہونا چاہیے. بالکل میں یہ واضح طور پہ کہتا ہوں. جس طرح ہم نے RTS اور RMS کی بات کرتے ہیں تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ اگر کہیں آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے اس کی نشاندہی کریں, اس کو بالکل آئین اور قانون کے مطابق اس کو پروب ہونا چاہیے اور ہوگا. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کی, جو پوائنٹ انہوں نے ایڈریس کیا, میں اس پہ بھی کر سکتا ہوں. مجھے پورا آئین اٹھا کے بتا دیں کہاں پہ لکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ایٹ دا ٹائم آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہاں پہ ہاؤس کے اندر ہونا ضروری ہے. اسپیکر نے یہ بھی تو نہیں لکھا کہ آپ ان کو اسپیکر سے یہ سوال پوچھا گیا. دیکھیں ایک روایت ہے نا, ایک ریت ہے, ایک ریت ہے. اسپیکر صاحب سے یہ سوال کیا گیا, آپ نے ابھی تک ہمارا آئینی ترمیم ہو رہی ہے, آپ نے ابھی تک ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن اور اس کا فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھیں بعد میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, عدالت میں یہ چیلنج ہوئی ہیں, عدالت سے ایک حتمی فیصلہ آ جائے. یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ری کاؤنٹنگ کے بعد بھی واپس آئے ہیں اسی ہاؤس میں, اور ہوا اس طرح. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوا, کوئی انوملی نہیں ہے. یہ انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایسے نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ جو ہے کہیں کہ جی آپ کا بندہ واپس آ جائے. اور اگر الیکشن پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے؟ دیکھیں انہوں نے ایک سٹے آرڈر لیا تھا, پھر ابھی ظاہری بات ہے سٹے آرڈر تو ویکیٹ ہو گیا, پشاور ہائی کورٹ سے ہی ویکیٹ ہوا, لیکن سٹے آرڈر تو لیا تھا. اپنی ری کاؤنٹ کے خلاف بھی عمر ایوب صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن کو اگر چاہے تو کچھ حلقوں کو پروب کیا جا سکتا تھا. کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کی پوری حکومت نے ایک آئینی ترمیم اس لیے روشناس کروائی کہ شاید چند الیکشن جو ہے وہ کھل جائے؟ نہیں, اور کہیں الیکشن نل اینڈ وائڈ نہ ہو. میرے پروگرام پہ خود خواجہ آصف صاحب نے کہا, میں یہ سمجھتا ہوں خواجہ صاحب نے بالکل بات کی, آپ کے پروگرام پہ جو بات کی میں بالکل کاگنیزنٹ ہوں اس بات کا, میرے ذہن میں وہ بات بالکل ریفریش ہو چکی ہے آپ کے شو میں جو بات انہوں نے کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر جب ہم بیٹھے تھے اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن کی جو کمیٹی تھی وہاں پہ یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی گئی ہمارے سامنے. وہاں پہ تو خالی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ 804 کو رہا کریں اور جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو رہا کریں. اس کے بعد تو کوئی ایسی بات نہیں. کمیشن کے اوپر بات ہوئی, کمیشن کی بات پہ بھی کوئی نیم. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جج صاحبان جو تھے وہ آڈٹ کرنے والے تھے اور حکومت گھر جا سکتی تھی, رول بیک ہو سکتا تھا؟ لیکن گھر جانے کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس تمام تر ایشو کے اوپر
ہاں کچھ حلقوں کے اوپر بات چیت ہو سکتی تھی جہاں پہ اگر نشاندہی